محبت کی آڑ میں چھپے خوفناک عزائم انسان کی روح تک کو کانپ دیتے ہیں۔ ایک لگی لپٹی محبت، ایک مخلص ساس اور سگا بھائی بننے والا دیور۔ کیا واقعی یہ سب ایک بے آسرا بیوہ کا سہارا تھے، یا پھر یہ ایک ایسے بھیانک طوفان سے پہلے کا سکون تھا جو اس کی زندگی کی حقیقت ہی بدلنے والا تھا؟ ایک خفیہ کیمرہ اور ایک ایسا بھیانک سچ جو ہوش اڑا دے۔ میری طبیعت کئی دنوں سے بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی اور ہر وقت جی متلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نقاہت اتنی بڑھ گئی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس شائستہ بیگم کو پتہ چلی تو وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر بلا کی فکرمندی اور پریشانی تھی، جیسے ان کی اپنی جان پر بن آئی ہو۔ وہ فوراً میرے سرہانے بیٹھیں اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہنے لگیں، عالیہ، میں نے کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کرو۔ تم اس وقت اپنی نہیں بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے کی امانت ہو۔ تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانیاں ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی اس ممتا اور تڑپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، کیونکہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی یا طنز کے تیر چلانے والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ ابھی جب میری طبیعت بگڑی تو انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور کامران کو آواز دی، جو پہلے ہی دروازے پر کھڑا میری خیریت جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ کامران نے بھی بڑے ادب اور ہمدردی سے کہا، بھابی، آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گاڑی نکال لی ہے اور ڈاکٹر سے بھی وقت بھی لے لیا ہے۔ اب میں روز آپ کو چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا اور آپ کی تمام ادویات اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ساس امی نے کامران کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولیں، دیکھا عالیہ، کامران کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ یہ دیور نہیں، تمہارا سگا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا وارث بالکل تندرست پیدا ہو، اس لیے اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گی۔ ان دونوں کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میرے شوہر کی کمی ان دونوں کے روپ میں پوری کر دی ہے۔ مجھے اس وقت ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے پناہ محبت اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی دراصل کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ کامران نے بڑے احترام سے میرا پرس پکڑا اور مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا، جہاں سے میرے اس عجیب و غریب سفر کا آغاز ہونا تھا، جس نے میری زندگی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دینی تھی۔ کامران مجھے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس نے بڑے پیار اور احتیاط سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر ہسپتال کے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بٹھایا اور خود لائن میں لگ کر میرا پرچہ بنوایا اور ڈاکٹر کا نمبر لیا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف میرے لیے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے میرا ابتدائی معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا تو کامران خود میرا ہاتھ پکڑ کر الٹرا ساؤنڈ روم تک لے کر گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ کامران، اب میں ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی اپنائیت سے بولا، بھابی، احتیاط میں ہی بھلائی ہے، آپ بس خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے خود مجھے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیگر سرگوشیوں میں بات چیت کی، جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے یہاں تک عملہ اور ڈاکٹر سب میرے لیے اجنبی تھے۔ اس نے پہلے میرا چیک اپ شہر کے دوسرے ہسپتال میں ہو رہا تھا، لیکن کامران نے بجد ہو کر ہسپتال تبدیل کروایا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہسپتال زیادہ بڑا اور دیکھا جائے تو جدید سہولیات سے آراستہ ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں۔ کیونکہ وہ خود اتنا مطمئن اور پرجوش تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مشین کے پاس آتے ہی مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا، اور جب میں نے اسے اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا، آپ کو شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔
میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لیں، مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھینتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوشی کے اس گہرے سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو، لیکن اس سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز میرے دیور کامران کی تھی، جو بڑی دھیمی اور پر اسرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مدھم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو لیکن کامران کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف وہ ڈاکٹر کھڑا کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں سے پوچھا، مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ تو ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کچھ نہیں عالیہ بی بی، بس شدید کمزوری کی وجہ سے آپ کا بی پی لو ہو گیا تھا اور آپ کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حمل کے دوران اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھاری سر کو ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ سے اتر کر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں کوریڈور میں پہنچی تو سامنے ہی کامران پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا، بھابھی اب آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اندر اچانک کیا ہوا تھا؟ میں تو باہر بیٹھا آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ مجھے غنودگی کے عالم میں اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں کامران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کامران کیا تم الٹرا ساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے تم میرے قریب ہی کھڑے ہو۔ میری یہ بات سن کر کامران کے چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی لہر دوڑی اور اس نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بڑی صفائی سے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا وہاں اندر کیا کام تھا؟ وہاں تو لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں موجود تھیں۔ آپ کو کوئی وہم ہوا ہے؟ میں تو پورے وقت اسی بینچ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ کامران کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ میں خود اپنے احساس پر شرمندہ ہونے لگی۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس بے چینی کے عالم میں دروازے کے پاس ہی ٹہل رہی تھی، جیسے وہ کب سے میری واپسی کی منتظر ہو۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے مجھے کمرے میں لے کر گئیں۔ انہوں نے فوراً میرے لیے تازہ جوس بنانے کا کہا اور خود میرے پلنگ کے ساتھ بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگیں۔ ان کی اس محبت نے مجھے شرمندہ کر دیا اور میں نے پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، امی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں۔ امی مسکرائیں اور کہنے لگیں، عالیہ ایسی باتیں نہ کرو، تم میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہو اور اس وقت تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچہ کا خیال رکھنا میرا فرض بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ پھر انہوں نے بڑی رازداری اور فکر مندی سے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی اور کہا، امی ڈاکٹر نے سب کچھ صحیح ہونے کی خبر دی ہے، بس انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد باقاعدگی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور تسلی کا اظہار نمودار ہوا اور انہوں نے فوراً کامران کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ جب میں سکون سے لیٹی اور کمرے میں خاموشی چھائی تب میری آنکھوں کے آگے میرے مرحوم شوہر حامد کا چہرہ جھلملانے لگا۔ حامد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت اور چاہت تھی وہ مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیتی تھی۔ حامد کا اس گھر میں خاص مقام تھا، وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کامران پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر تھا، وہ اپنی ساری کمائی اور کاروبار کا حساب کتاب اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ ہر فرمائش پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا تھا۔ ساس امی بھی اس وقت مجھ پر بہت شفقت کرتی تھیں،
حامد اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے، اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور کامران تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتبار کرتے تھے کہ کاروبار کی کئی اہم کاغذات پر کامران سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ لیکن افسوس، اچانک حامد کا ایک حادثے میں چلے جانا میری دنیا اندھیر کر گیا۔ حامد کے جانے کے بعد میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میری ساس نے روتے ہوئے صاف منع کر دیا کہ عالیہ کی کوکھ میں میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ اور واقعی انہوں نے مجھے سر پر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نکہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی وزنی پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ میں اسی حال میں لڑکھڑاتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ گھر کی پرانی ملازمہ نصرت دبے پاؤں میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور رازداری تھی۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور پھر جھک کر بالکل میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بی بی جی، اپنا بہت خیال رکھا کریں، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ملازمہ کی اس پر اصرار اور اچانک کہی گئی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی۔ نصرت کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر حامد اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، نصرت تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ مگر وہ جواب دینے کے بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میری ساس جب اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آئیں تو ان کی نظریں اتنی گہری اور تیکھی تھیں جیسے وہ میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا، عالیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا خسر پسر کر رہی تھی؟ ان کے اس سوال کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا ہے۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور کہا، کچھ نہیں امی، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ ساس میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، عالیہ بیٹی، یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ملازمہ بدل دینی چاہیے۔ اس کی موجودگی اب مجھے کھٹکنے لگی ہے۔ ساس کا اچانک نصرت کو نکالنے کی بات کرنا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا کہ نصرت بہت پرانی اور وفادار ہے۔ دوپہر کے وقت جب نصرت صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا، نصرت سچ سچ بتاؤ کہ تم صبح کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی، میں ان گنہگار کانوں سے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے وہ کچھ سنا ہے جو شاید میں زبان پر لاؤں گی تو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں۔ مجھے تو یہی یقین ہے بڑی بیگم صاحبہ مجھے جلد ہی اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ اب میں کل یہاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے ایک ایسی ذہنی کشمکش میں ڈال گئی۔ سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا اور شام کے وقت جب کامران دفتر سے آیا اور ساس نے مجھے معمول کی وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی، تو اسے پیتے ہی اچانک میری طبیعت بری طرح بگڑنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو رہا ہے۔ میرے دیور کامران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سہارا دیا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر روز الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت اور اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں قدم رکھتے ہی مجھے وہ مخصوص بو محسوس ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گہری بے ہوشی کی دلدل میں اترتی چلی گئی، لیکن اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے اچانک اپنے دیور کامران کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی صاف تھی جیسے وہ بالکل میرے سرہانے کھڑا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے وجود کے بالکل پاس ہی ہے اور مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب اور خوفناک احساس تھا جس نے میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑا دی۔
نہ جانے کتنا وقت گزرا اور جب مجھے ہوش آیا تو وہاں صرف الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر ہی موجود تھی۔ کامران وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی مشین بند کرتے ہوئے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی، عالیہ بی بی، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی تندرست ہے، آپ بس بلا وجہ ٹینشن نہ لیا کریں، آرام کیا کریں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور میں باہر نکل آئی، جہاں کامران ویسے ہی میرا منتظر تھا جیسے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھ رہا ہو۔ اب میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بے ہوشی کے دوران کامران کی موجودگی کا احساس، وہ آوازیں اور نصرت کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں ایک کھلبلی مچا رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی محبت بھری دیواروں کے پیچھے کوئی بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کا مہرا میں اور میرے ہونے والا بچہ ہیں، اور اب مجھے خاموش بیٹھنے کی بجائے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ایک قریبی اور بھروسہ مند سہیلی سے بڑی رازداری سے بات کی اور اس سے ایک چھوٹا سا خفیہ ہڈن کیمرہ منگوایا۔ میں نے بڑی مہارت سے اس کیمرے کو اپنے ہینڈ بیگ کے کونے میں اس طرح سے نصب کیا کہ اس کا لینس بالکل سامنے کی طرف تھا، لیکن باہر سے اسے دیکھنا ناممکن تھا۔ اگلی صبح جب میں لاؤنج میں آئی تو وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ کامران نے بڑے پیار سے کہا، بھابھی، آج ڈاکٹر نے آپ کو پھر بلایا ہے، آپ کا ایک خاص ٹیسٹ ہونا ہے، چلیے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا وہ بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہسپتال پہنچ کر جب نرس نے میرا نام پکارا، میں نے اپنا بیگ اس طرح سے اپنے سامنے والے اسٹول پر رکھا کہ اس کا رخ بیڈ کی طرف ہو جہاں مجھے لیٹنا تھا، اور میں نے خاموشی سے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹی، ڈاکٹر نے وہی مخصوص ماسک میرے چہرے پر رکھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کرنی شروع کی، لیکن اس گیس کے اثر نے مجھے چند سیکنڈوں میں ہی بے بس کر دیا اور میں ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد میرا سر حسب معمول کسی بھاری پتھر کی طرح اوجھل تھا اور نظریں بری طرح دھندلا رہی تھیں، لیکن میرا تمام تر دھیان اپنے اس بیگ پر تھا جو سامنے والے اسٹول پر بالکل اسی طرح رکھا ہوا تھا جیسے میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ڈاکٹر سے رپورٹ پکڑ کر باہر آ گئی۔ اب مجھے گھر جا کر اس کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس ریکارڈنگ میں چھپا سچ میری زندگی کی حقیقت بدلنے والا تھا، اور ساس اور دیور کا وہ بھیانک چہرہ میرے سامنے آنے والا تھا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں گھر پہنچی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند اندر سے کیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے وہ چھوٹا خفیہ کیمرہ نکال کر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ پہلے چند منٹ ہسپتال کی نرس اور ڈاکٹر کی عام باتیں تھیں، پھر وہ منظر آیا جب مجھے ماسک لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی، الٹرا ساؤنڈ روم کا دروازہ کھلا اور میرا دیور کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے میری ساس شائستہ بیگم بھی موجود تھیں۔ ان دونوں کے چہروں پر وہ مقدس محبت اور ہمدردی غائب تھی جس کا ناٹک وہ اب تک کرتے آئے تھے، بلکہ وہاں ایک درندگی اور لالچ کا بھیانک سایہ تھا۔ کیمرے کی اسکرین پر ساس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر، کام کتنا باقی رہ گیا ہے؟ کیا اب بھی عالیہ کو کسی چیز پر شک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے بڑے شفقانہ انداز میں مسکرا کر جواب دیا، آپ بالکل فکر نہ کریں شائستہ بیگم، میں روزانہ الٹرا ساؤنڈ کے بہانے اسے جو گیس دیتی ہوں، اس سے اس کا دماغ بوجھل رہتا ہے اور وہ کچھ یاد رکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ سن کر کامران نے اپنے جیب سے کچھ قانونی کاغذات نکالے اور بیڈ پر بے ہوش پڑی میری انگلیوں پر سیاہی لگانا شروع کر دی۔ وہ میری انگلیوں کے انگوٹھے ان کاغذات پر ثبت کر رہا تھا۔ کامران نے ہنستے ہوئے ساس سے کہا، امی، حامد بھائی کا سارا کاروبار اور جائیداد اب عالیہ کے نام منتقل ہو چکی ہے، لیکن اب ان انگوٹھوں کے نشانات کی مدد سے یہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس جائیداد کے فائنل پیپرز تیار ہوں گے، ہم عالیہ کو ہسپتال میں ہی کوئی ایسا انجیکشن لگوا دیں گے جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جائے اور یہ خود ذہنی مریضہ بن کر پاگل خانے چلی جائے گی۔ پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ساس نے حادثانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، حامد نے بنتے وقت اس عورت کو سب کچھ دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس جائیداد پر صرف میرے چھوٹے بیٹے کامران کا حق ہے۔ بس چند دن اور عالیہ کو اس طرح اندھیرے میں رکھو، جیسے ہی سارے دستخط اور انگوٹھے مکمل ہوں گے، ہم اس سے گھر سے ہمیشہ کے لیے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ یہ خوفناک سچ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرا پورا وجود غصے اور خوف سے کانپنے لگا۔ وہ سعد جسے میں ماں سمجھتی تھی اور وہ دیور جسے میں سگا بھائی مانتی تھی، وہ صرف میری جائیداد کے لیے میرے اور میرے ہونے والے بچے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ میرے شوہر حامد کا وہ اندھا اعتبار ان کی موت کے بعد میرے لیے ایک پھندہ بن چکا تھا، لیکن اب میں وہ بے بس بیوہ نہیں تھی جو خاموشی سے اپنی تباہی کا تماشا دیکھتی۔ میں نے فوراً اس کی ریکارڈنگ کی ایک کاپی اپنی سہیلی کو بھیجی اور دوسری کاپی شہر کے ایس پی پولیس کو واٹس ایپ کر دی، جو حامد کے بہت اچھے دوست تھے اور اس وقت جائیداد کی منتقلی کی انکوائری کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں لاؤنج میں آئی تو ساس ہمیشہ کی طرح وہی دوا کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی جھوٹی ممتا سجی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، عالیہ بیٹی یہ لو اپنی دوا پی لو، یہ تمہارے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے مسکرا کر وہ گلاس ان کے ہاتھ سے لیا اور صوفے پر بیٹھے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گلاس فرش پر پٹک دیا، جس سے شیشہ چور چور ہو گیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر ساس اور کامران دونوں ایک دم حیرت سے اچھل پڑے۔ کامران نے غصے سے کہا، بھابھی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امی آپ کی صحت کے لیے اتنی فکر کرتی ہیں اور آپ نے… میں نے اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، بس کرو کامران، اب اپنا یہ ہمدردی کا گھناؤ ناٹک بند کرو۔ میں تم دونوں کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ چکی ہوں جو تم نے الٹرا ساؤنڈ روم میں چھپا رکھا تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی ساس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور کامران کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ دونوں گنگ ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور وہ ویڈیو ان کے سامنے چلا دی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی گفتگو اور کردار کی وہ ویڈیو دیکھی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کامران نے غصے سے میری طرف قدم بڑھایا اور کہنے لگا، تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، ہمارے گھر کا مین دروازہ زور سے کھلا اور ایس پی پولیس بھاری نفری کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس نے فوراً کامران کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ پولیس افسر نے ساس کی طرف دیکھا اور کہا، شائستہ بیگم، جائیداد کی خاطر اپنے ہی خاندان کو برباد کرنے کے جرم میں آپ دونوں گرفتار ہیں۔ ساس نے روتے ہوئے میرے پیروں میں گر پڑی اور معافی مانگنے لگی، لیکن میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ جو عورت میرے بچے کی قاتل بننے جا رہی تھی وہ کسی معافی کی حقدار نہیں تھی۔ پولیس ان دونوں کو اور اس جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ نصرت ملازمہ نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، بی بی جی، اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئیں۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ حامد کی جائیداد اور اس کا وارث اب بالکل محفوظ تھے اور میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی ہے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔